انسانوں کے نام افزار ریحان۔ درویشی بمقابلہ جنونیت۔ ہمارے عوام کو اس وقت جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، ان میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت اور بے انصافی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ مذہبی جنونیت بھی ہے، جس کی بنیادیں جہالت پر استوار ہیں، جو براستہ انتہا پسندی ٹیرر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں خواندگی کو بالعموم جہالت کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن درویش کی نظروں میں ایسے پڑھے لکھوں کی بھی کمی نہیں ہے جو جنونیت کو پھیلانے میں ان پڑھوں سے بھی 10 ساتھ آگے ہیں۔ وہ ضرور پڑھ لینا یا لکھ لینا تعلیم نہیں، جب تک وہ انسانی شعور کو جلا نہ بخشے۔ نالج یا آگاہی کا حقیقی مدعا ہی یہ ہے کہ آپ کی شعوری سطح کہاں تک پہنچی ہے۔ بدھا نے کیا خوب کہا کہ آتما سے بھی بڑھ کر شعور ہے، جو کبھی نہیں مرتا، جس کی پھیلائی روشنی آگے سے آگے بڑھتی ہے۔ 3 یا 1,500 سال قبل اجتماعی انسانی شعور جس سطح پر تھا، اس کا تقابل آج کی انسانی شعوری ترقی سے کیجیے، بہت سے حقائق کھل جائیں گے۔ آپ کو زندگی میں ایسے افراد سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہوگا جو بظاہر ان پڑھ ہوں گے، مگر ان کی شعوری سطح کئی لکھاریوں سے بہتر ہوگی۔ جو لوگ ریسرچ کا مائنڈ نہیں رکھتے، کسی بھی ایشو کی روٹ تک نہیں جاتے، ان کی سوچ میں گہرائی نہیں آتی اور نہیں آ سکتی۔ ان کا سطحی پن ان کی باتوں یا تحریروں سے واضح ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ملا لوگ بالعموم ان پڑھ نہیں ہوتے، البتہ شعور، استدلال، جدیدیت، لبرل اپروچ اور روشن خیالی سے انہیں اتنی چڑ یا الجھن ہوتی ہے کہ وہ حال کی بجائے ماضی میں جیتے ہیں۔ اپنی قدامت پسندی کے تحت وہ ماضی کے قصے کہانیوں کو تقدس کے ساتھ خوشنما بنا کر گنگناتے رہتے ہیں۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ طرز کون پہ اڑنے اور آئینے نو سے ڈرنے کا یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس تازستان پر 7 دہائیوں سے مسلط ہے۔ یہ طالبان کوئی آسمان سے تو نہیں گرے تھے، اسی روایتی مائنڈ سیٹ کی پیداوار ہے جس سے آپ مطالعہ پاکستان کا نام دے سکتے ہیں۔ بظاہر طالبان کے معنی ہی علم کے طالب یا متلاشی کے ہیں، لیکن ان علم کے طالبوں کی شعوری سطح آج بھی کہیں 7ویں صدی میں اٹکی پڑی ہے۔ طالبانی ذہنیت کسی جبے امامے کی محتاج نہیں ہوتی، اسے بظاہر پینٹ کوٹ ٹائی یا جینز میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کی مطابقت میں ایسے صاحبان کبھی بن لادن کا انٹرویو کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی ملا عمر انہیں مرد مجاہد دکھتا ہے، کبھی القاعدہ کے قصیدے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں انہیں داعش سے بھی بڑھ کر حماس کے جہادی اپنی شعوری سطح کی عین مطابقت میں لگ رہے ہیں۔ جن دنوں عبداللہ اعظم کے ہمراہ بن لادن کا نیا ظہور ہوا، درویش نے اس کا کچا چھٹا ایک آرٹیکل کی صورت تحریر کیا۔ محترم ایڈیٹر نے فوری بلایا اور فرمایا، آپ نے بجاہت اسلام کے متعلق یہ کیا لکھ مارا ہے؟ عرض کی، سر اسامہ بن لادن اور اسامہ بن حارث میں کچھ تو فرق یا امتیاز رہنے دیجیے۔ بن لادن نے اپنی جدوجہد کا آغاز فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی اور اسرائیل کی بربادی کے جذباتی اور جنونی نعروں سے کیا تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ مابعد استعمال سوویت یونین کے خلاف ہو گیا۔ ہمارے جنونی لوگ عامت المسلمین کو بیوقوف بنانے کے لیے جتنے بھی سبز باغ دکھا لیں، ان کی تان ہمیشہ فلسطین اور کشمیر کے لیے بلند بانگ داموں پر ٹوٹتی ہے۔ گویا ہر 2 مسائل حل ہو گئے تو نہ جانے امت مسلمہ میں کون سی خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی یا دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ درویش ذمہ داری سے یہ لکھے دیتا ہے کہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ڈیڈ ایشوز تھے جو آپ کے وسائل کو کھا گئے۔ آپ کی چوٹ دماغی تھی، لیکن خود ساختہ حکیمان امہ آپریشن گوٹوں گٹوں کا کرتے رہے۔ اسی چکر میں کبھی مودی پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی بنجمن نیتن یاہو میں اپنا ہیرو یا ولن ہٹلر دکھتا ہے۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں ان دنوں انہیں شرم و شیخ جنگ بندی معاہدے میں بھی کیڑے دکھنے لگے ہیں۔ حالانکہ ٹرمپ کے اسی 20 نکاتی غزہ امن معاہدے پر کامل اتفاق کرتے ہوئے ترک سلطان اردوان کے ساتھ مصر اور قطر نے بھی دستخط کیے، بلکہ پوری اسلامک عرب دنیا کی قیادتیں امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس قدر ہم آہنگ ہوئی کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے اس موقع پر سب کی ترجمانی کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ٹرمپ کو عالمی امن و سلامتی کا حقیقی علمبردار قرار دیا جس نے ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں لاکھوں زندگیاں بچائیں، بلکہ اسرائیل کے ساتھ سیم پیج پر ہوتے ہوئے نوبل پیس پرائز کے لیے ان کی دوبارہ نامزدگی کی۔ یورپی اور اسلامی قیادتوں کی موجودگی میں ٹرمپ کو سلوٹ کیا اور ان کی امن کاوشوں پر ایسا شاندار قصیدہ پڑھا جس پر خود ٹرمپ کو بھی حیرت ہوئی اور وہ بول اٹھے، اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا، چلیں گھر چلتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر کی سمجھداری اور کمٹمنٹ کے بعد بھی اگر کوئی دانشور یہ کہتا ہے کہ ہم حماس کو دہشت گرد نہیں مانتے اور اسے غیر مسلح کرنے والی شکوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو کیا وہ پاکستانی قیادت کو منافق ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ جنونیت نہیں ہے تو پھر جنونی مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں؟ درویشی عیاری تب بنتی ہے جب وہ مفادات کی پجاری و بپاری ہو۔ درویشی تو عاجزی و حلیمی کے ساتھ انسانوں سے محبت کرنا سکھلاتی ہے۔ کسی سے اس کے عقیدے کی بنیاد پر نفرت کرنا، دوسروں کو جہنمی اور خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا درویشوں کا نہیں، جنونی جذباتیت کا کام ہے۔ درویشی شعور کو خانقاہ کے پچھواڑے میں رکھ کر کسی کی اندھی حمایت یا مخالفت نہیں کرتی، جو اپنے لوگوں کو اقوام دیگر کے خلاف منافرت پر ابھارے، اسی کا نام جنونیت ہے۔ یہود و ہنوز سے منافرت ہمارے درویشوں، صوفیوں اور سادھوؤں کا کبھی وتیرہ نہیں رہا۔ وہ تو ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی دیوالی و ہولی مناتے رہے، وہ تو یہود کو باضابطہ طور پر اپنی ملت عبرت
ابراہیمی کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ امت وحدہ یعنی ایک قوم قرار دیتے رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید، حضرت مادھو لال حسین اور بابا بلے شاہ سرکار ایسے ہی سادھو درویش تھے۔ بابا جی نے کیا خوب فرما رکھا ہے، گل سمجھ آ گئی تو رولا کی، رام رحیم تے مولا کی۔ درویش نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی دعوت پر جامعہ نعیمیہ کی سالانہ تقریب میں حاضر ہوا تو کالم نگار دوست نے پوچھا ایک سیکولر کا کیا کام ہے کہ وہ مولویوں کی مذہبی تقریب میں شرکت کرے۔ عرض کی آپ صوفیاء کی انسان نوازی پر مبنی روشن خیالی کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح دنار اور لیا کا بننا سانجھا ہوتا ہے، اسی طرح صوفی اور سیکولر کی اپروچ شعوری بلندی پر ایک ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی فرما رکھا ہے الہیاتی ریاضت اپنی بلندیوں پر پہنچ کر سیکولرزم میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ فلسطین اور کشمیر کے جن مسائل میں الجھے یا عوام کے جذباتی طبقات کو الجھائے ہوئے ہیں، ان کی اصلیت کو ہم پر واضح کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اگر آپ لوگ سر تن سے جدا جیسی ذہنیت یا جنونیت کو خیر بات کہہ دیں۔ جنونیت کے سارے تصورات نظریہ جبر پر استوار ہیں۔ لبرل سیکولر اوپن سوسائٹی سے اس کا دم گھٹتا ہے۔ درویش کا سینہ جلا ہوا ہے، اس کے پاس جنونی پروپیگنڈے کے بالمقابل کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر آپ لوگوں میں سننے کی تاب ہے نہ برداشت کرنے کا حوصلہ۔ ہماری حکومت اور طاقتوروں میں 101 خرابیاں ہوں گی، نچیز ان کی داخلی و خارجی ہر دو پالیسیوں کا ہمیشہ ناقد رہا ہے، لیکن ان دنوں انہوں نے ایک طرف داخلی حوالے سے جنونیت کو لگام ڈالنے کی جیسی تیسی جسارت کرتے ہوئے جیسے تیسے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، یا مولوی صاحبان کا 25,000 وظیفہ مقرر کیا ہے جو بتدریج 50,000 تک چلے جانا چاہیے، بشرط یہ کہ ہمارے مولوی صاحبان ریاست کو وہی اہمیت دیں جو سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر مسلم اقوام کے مولوی صاحبان اپنی ریاستوں کو دیتے ہوئے ان کی مطابقت میں طے کردہ اصول و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہماری خارجہ پالیسی جس پر درویش کو ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ وہ جامد کیوں ہے، وقت کے بدلتے تقاضوں کا ادراک کیوں نہیں کرتی۔ یہ لوگ اندرون ملک جو بھی کہہ رہے ہیں، کم از کم عالمی سطح پر انہوں نے ٹرمپ کی خود پسندی کا خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ متشدد پاکستان جسے کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، ہماری جیسی تیسی موجودہ قیادت نے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گھول کر وہ کچھ بلا دیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے موقع بے موقع مودی کی بدخویاں کرتا اور ہمارے ہر دو موقع شناسوں کے گن گاتا دکھتا ہے۔ جب امریکی پریزیڈنٹ اس طرح بول رہا ہوگا تو دنیا کے دیگر ممالک پر پاکستان کی دھاک کیوں نہیں بیٹھے گی؟ سو وہ بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ترکوں اور پھر عربوں کو ہی نہیں، شاید اب اسرائیلیوں کو بھی پاکستان کی امن پسندی سے زیتون کی نئی کونپلیں پھوٹتی دکھ رہی ہیں۔ لہٰذا ہمارے بنیاد پرستوں کو چاہیے کہ وہ خود کو خواہ مخواہ جاہل یا جذباتی کے خطابات سے نوازنا بند کر دیں اور درویش جیسی سوچ کے حاملین پر تانہ زنی سے پرہیز فرمائیں۔ اقبال اور جناح کو گزرے دہائیاں بیت گئیں، وقت کا تقاضا بہت آگے آ چکا ہے۔ اب بدلے عصری تقاضوں کی مطابقت میں روشن خیالی، وسیع المشربی جدیدیت اور انسان نوازی کو کما حق کو جگہ دینی ہوگی۔ اللہ بخشے ہمارے ایک دانشور ہوا کرتے تھے جن کی ضیاء الحق سے لڑائی ہی روشن خیالی کے بالمقابل جنونیت پھیلانے پر تھی۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ یہ آپ ہی کے اقبال نے فرما رکھا ہے، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔